نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ قربانی سے متعلق چند اہم غلطیاں ہیں جن کی اگر اصلاح وقت سے پہلے نہ کی جائے تو قربانی کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، ان کو آج بیان کرنا مقصود ہے۔ اور مزید جو قربانی کا گوشت اور کھال وغیرہ ہیں ان کے متعلق چند مسائل ہیں اور ان کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ قربانی سے پہلے اگر انسان اپنے مال کو جب تک خالص اللہ کی رضا بیچ میں شامل نہیں کرتا، چاہے وہ قربانی سے ہٹ کے مال ہے چاہے وہ قربانی ہے، تو اس کا مردود ہونے کا اندیشہ ہے، مقبول ہونے کا معاملہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو بھی خیر کا کام مالک کے لیے کیا جاتا ہے وہ مقبولیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے، اور جو مالک سے ہٹ کے مخلوق کے لیے کیا جاتا ہے یہ شرک ہے، اور شرک انسان کو اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قرآن میں فرماتے ہیں کہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا لیکن شرک کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو چند غلطیوں کی اصلاح یہاں پر ضروری ہے۔ ان میں سے کیا ہیں؟ بعض لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ طاقت نہ ہونے کے باوجود شرم کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی۔ بعض دکھاوے کے لیے قربانی کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، جس سے واجب کا جو معاملہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے اور قربانی مردود ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ہوں تو مالدار تھا لیکن میرے پاس اس وقت مال نہیں ہے، میرے اوپر قربانی نہیں لگتی، میں مقروض بھی بہت زیادہ ہوں، نہ اتنا میرے پاس نصاب ہے کہ میں اس کو فروخت کر کے، حالات ہیں اللہ پاک کی طرف سے آ گئے تو ان حالات کی کشمکش میں آ گیا، تو میں اب شرم کے مارے کر رہا ہوں کہ یار لوگ کہیں گے اتنا مالدار ہے تو یہ قربانی نہیں کر رہا۔ بالکل، ایک تو قربانی بنتی نہیں تھی، اب مخلوق کے لیے قربانی کی جا رہی ہے تو یہ شرک ہے اور یہ مردود بن جائے گی۔ نمبر 2، بہت سے لوگ محض گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتے ہیں، عبادت کی نیت بیچ میں شامل نہیں ہوتی۔ اگر تو یہ آدمی اکیلا قربانی کر رہا ہے تو اس کی قربانی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ضائع ہوگی، کیونکہ نیت درست نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر یہ کسی بڑے جانور کے اندر شامل ہے، جیسے اونٹ، گائے، بیل وغیرہ، اس کے اندر جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایسے جانور کے اندر یہ شامل ہے کسی کے ساتھ، اس کی نیت گوشت کھانے کی ہے، تو ان سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی قربانی کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے جو آپ کی قربانی کو، خود اپنی ذات کے اعتبار سے تو آپ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے آپ کی قربانی خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی کوئی سود کا کام کرتا ہے، اس کو قربانی کے اندر اپنی ساتھ شامل کر لیا کسی بڑے جانور میں۔ اس سے ہٹ کے اگر کوئی آدمی بینک کے اندر کام کرتا ہے، اسلامی بینک سے ہٹ کے بینک میں کام کرتا ہے، یہاں پر بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ کوئی آدمی کسی کا کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ خطرناک ہے، یعنی درست نہیں ہے شرعی اعتبار سے، تو اس کو آپ جو ہے وہ مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، تو یہ حساس باتیں ہیں، خطرناک باتیں ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر مثال کے طور پر چند افراد ہیں، 3-4 افراد ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے، تو کہتے ہیں کہ جی ایک سال میاں اپنی ذمہ لے لیتا ہے، اگلے سال بیوی کے حصے کی قربانی کر لیتا ہے، اس سے اگلے سال بیٹی کے حصے کی قربانی کر لیتا ہے، اس سے اگلے سال بیٹے کے حصے کی قربانی کر لیتا ہے۔ بالکل درست نہیں ہے۔ جو بندہ صاحب نصاب ہے، نصاب میں نے پہلے بتا دیا تھا، دوبارہ سن لیجئے، 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ جو ہے وہ سونا، یا اس کی رقم اگر اس کے پاس موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ ہر صاحب نصاب کے لیے اپنی قربانی ہوگی اور ہر سال ہوگی۔ اس لیے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی اگر ایک مرتبہ قربانی کر لے اور وہ یہ سمجھے کہ بس اب قربانی ہو گئی اور اگلی دفعہ اس کی قربانی کریں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اور فرمایا قربانی کا گوشت اگر کئی آدمی کے درمیان مشترک ہو، جیسے بڑا جانور ہے، 7 حصے اس کے کیے گئے ہیں، تو اس کو اندازے کے ساتھ تقسیم کرنا بالکل درست نہیں۔ اس کو ترازو کے اندر تول کے سب کو جو ہے وہ مشترکہ طور پر تقسیم کیا جائے گا۔ قربانی کا گوشت
کھائے، دوستوں کو کھلائے، سارا صدقہ کر دے، سارا اپنے پاس رکھ لے، اس کی مرضی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لے، ایک اپنے احباب دوست وغیرہ کے لیے، دوسرا مساکین مہاجرین اور جو جن کے اوپر قربانی کا لگتی ہے، عیسائی پر قربانی نہیں لگتی، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا یہ درست نہیں ہے، اور باقی جو تیسرا حصہ ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے رکھ لے، اور اگر سارا ہی اپنی ذات کے لیے رکھ لے تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل رکھ سکتا ہے، اس میں جو ہے وہ اجازت ہے۔ آگے قربانی کی کھال سے متعلق چند ایک مسائل ہیں اور جو بہت اہم ہیں کہ جی قصاب آئے اور قصاب کو یہ کہا کہ ہم تمہیں بکرے ذبح کرنے کے اوپر 2000 روپیہ دیں گے، پلس تمہیں جو ہے وہ یہ کھال بھی دیں گے اور سر بھی دیں گے اجرت میں، قربانی ضائع ہو جائے گی اس سے، اجرت میں اس کو نہیں دے سکتے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ جب آپ اس کی قیمت طے شدہ دے رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی مزدوری اس کو دے رہے ہیں، تو پھر کھال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے اس کو تقسیم کرے، مدرسے میں دیں یا یتیم یا کسی اور مسکین کو دے دیں۔ مسجد کے اندر کھال کا دینا کہ مسجد کی مرمت، مسجد کے اندر کام لگا ہوا ہے جی مسجد کو دے دیتے ہیں، بالکل بھی نہیں، مسجد کے اوپر یہ کھال نہیں لگے گی، کام لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا، مسجد کے امام پر کھال اس وقت لگے گی یا امام مستحق ہوگا، یا امام خود اس بات کا کہتا ہے، قصداً کہتا ہے کہ میں مستحق ہوں، تو پھر اس کو دیا جائے، اگرچہ وہ مستحق نہ بھی ہو، کیونکہ وہ اہل علم ہے، پھر آپ اس معاملے سے بری ہوتے ہیں جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں مستحق ہوں، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن مسجد کو کھال نہیں دی جا سکتی، مدرسے کو دی جا سکتی ہے۔ قربانی کی کھال یا اس کی رقم کسی ایسی جماعت یا انجمن کو دینا جو فلاحی کام کر رہی ہو، لوگوں کی امداد کر رہی ہو، اور جو ہے وہ کسی خیر کے کام کے اندر اپنے مال کو لگا رہی ہو، ایسے فلاحی اداروں کو دینا بالکل یہ درست ہے، لیکن کسی ادارے کے بارے میں معلوم ہو اور اس ادارے کے ساتھ کچھ تعلقات وابستہ ہوں اور اس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ادارے کو دیں، تو پھر یہ دینا قربانی کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ قربانی کی جانور کا دودھ نکال کر استعمال کرنا یا اس کی پشم اتار کے استعمال کرنا، اس کو یہ بالکل بھی درست نہیں۔ قربانی کا جانور جب یہ قربانی کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر میں نے ایک گائے رکھی ہے اور میں نے یہ کہا کہ میں اس کو قربانی کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ اس دفعہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے عزیز و اقارب میں بات کر لی اور ان سے یہ کہا کہ میں اس گائے کی قربانی کرنا چاہتا ہوں، کوئی آدمی اگر ہوا تو اتنے میں ایک حصہ ہے اور اس کو تقسیم کرنا ہے، تو اب سارے ساتھی بیچ میں آ گئے، 7 ساتھی پورے ہو گئے اور مجھے ان کی رقم بھی مل گئی۔ اب بھی جب سب رقم مجھے سارے ساتھیوں کی مل گئی ہے، اب بھی میں اس کے اندر سے دودھ کا استعمال کر رہا ہوں یا اس کو کنویں کے اوپر استعمال کر رہا ہوں جانور کو کہ وہ پانی نکال رہا ہے، یا اور اس سے کھیتی باڑی کا کوئی کام لے رہا ہوں، تو یہ بالکل درست نہیں۔ جب مجھے رقم مل گئی ہے تو اب یہ جو جانور ہے، اب یہ جو مال ہے یہ اللہ کا ہے اور اللہ کے مال سے بالکل بھی یہ کام نہیں لے سکتا ایسی ضرورت میں۔ ہاں اگر مثال کے طور پر ضرورت تھی، بہت سخت گرمی ہے، کسی جانور کے اوپر سے اون کو اتار دیا، پشم اتار لی اور پھر اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیل کر دیا، تو اب یہ سیل کیا ہوا جو پیسہ ہے اس کو صدقہ کرے گا، اپنے اوپر نہیں استعمال کر سکتا۔ قربانی کے جانور کی جو یہ رسی ہوتی ہے اس کو بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ قربانی کی کھال یا گوشت قصاب کو اجرت میں دینا یہ بالکل درست نہیں۔ ہاں ویسے دے دے ثواب کی نیت سے تو اچھی بات ہے، سب کی رضامندی کے ساتھ، لیکن اجرت کے اندر دینا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح امام یا مؤذن کو بطور اجرت دینا یہ بھی درست نہیں۔ مثال کے طور پر اب امام صاحب نے بات چلائی، انہوں نے کہا کہ جی میرے اوپر کھال لگتی ہے، مجھے کھال دی جائے، اگر میرے ساتھ تعاون کی جائے۔ پہلی بات ہے امام ایسی بات کرتے نہیں ہیں، اگر کسی کے ساتھ پوشیدہ طور پر ایسی بات کر دیتے ہیں تو اس نے آگے اس بات کو چلا دیا اور اس وقت امام صاحب کی اللہ پاک نے مدد فرمائی تو 50 کھالیں ہو گئی، 100 کھالیں ہو گئی، 60 کھالیں ہو گئی، 30 کھالیں ہو گئی۔ کسی آدمی کو پتہ چلا یار 1000 روپے کی ایک کھال ہے، اس دفعہ تو امام صاحب کو 30 کھالیں ملی ہیں، 30,000 روپیہ ہے، جبکہ امام کی تنخواہ 10,000 روپیہ ہے، تو اب اس دفعہ امام صاحب کو تنخواہ نہیں دیتے تو بالکل حرام ہے۔ اس لیے کہ امام کی تنخواہ کے اوپر امام کی تنخواہ آپ کے ذمہ ہے، آپ کو ادا کرنا ہے، آپ کا حق بنتا ہے۔ وہ مدد، وہ امداد اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس کی ضرورت کی بنا پر کی کہ پورا سال وہ اپنے صبر و استقامت سے 5,000 10,000 15,000 معاوضے کے اوپر رہا اور مدد کرتا رہا آپ کی، لیکن اب اللہ پاک نے جب اس کی مدد کی تو آپ کی نیت خراب ہو گئی، یہ بالکل درست نہیں ہے۔
یہ حقوق العباد کا بھی مارنا ہے، اس کے ساتھ ظلم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے حق تلفی، حق کو رکھنا، یہ بھی بالکل درست نہیں ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کیجیے اور اپنے علماء کی قدر کیجیے۔ چند دن پہلے ایک بہن نے ہم سے مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ مثال کے طور پر اگر جانور لے لیا اور اس جانور لینے والے ذمہ دار ساتھی کے ساتھ یہ بات کر لی کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، لیکن ہم قربانی کے پیسے انشاءاللہ جانور کے ذبح ہونے کے بعد یا عید کے بعد انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے، آپ ہمارے پیسے اس میں سے اپنے جو ہے وہ ہمارے پیسے، ہمارے حصے کے جو پیسے ہیں وہ اس جانور کے آپ ادا کر دیں یا اپنے پاس جو ہے وہ شامل کر لیں، تو کیا ایسے قربانی ہو جائے گی؟ تو بالکل یہ قرض کی صورت بنتی ہے، اور قرض کی صورت میں اگر قربانی کے لیے وہ کوئی آدمی قرض لے رہا ہے تو بالکل لے سکتا ہے، لیکن سب آدمیوں کے اوپر تقسیم کر دینا اس بات کو کہ بھئی سارے جو ہے وہ اس کا حصہ ڈال دیں، پھر یہ بعد میں ادا کر دے گا سب کو، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی آدمی بیچ میں چاہ رہا ہوگا اور کوئی نہیں چاہ رہا ہوگا، تو نہ چاہتے ہوئے اس کی قیمت وہ ادا کر رہا ہے، تو اس پر قربانی کے اندر خلل واقع ہوگا۔ اس چیز سے بچنا چاہیے، کسی ایک ساتھی کو ذمہ دار بنانے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا سارے ساتھیوں کی طرف جو بچے نابالغ ہیں ان کی طرف سے اگر قربانی کی جائے تو وہ بھی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو نابالغ بچوں کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن وہ نفلی ہوگی۔ جو بالغ بچے ہیں، یہ پوچھا کہ جو بالغ بچے ہیں ان کی وجہ سے قربانی کی کیا ترتیب ہوگی؟ کیا اس کے وہ اگر کام نہیں کر رہا تو کیا اس کی بھی قربانی کریں گے؟ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے صاحب نصاب ہونا۔ اب بیٹی ہے تو وہ کام تو نہیں کرتی، جب آپ اس کو زیور بنا کے دے دیتے ہیں کہ جی آپ کی شادی ہے تو یہ آپ کی ملکیت ہے، تو اب تو وہ صاحب نصاب ہے، وہ کام تو نہیں کر رہے، تو کیا آپ اس کی قربانی نہیں دیں گے؟ تو اس کے لیے کام کرنا یا نہ کرنا یہ شرط نہیں ہے، قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ اور آپ کو بتا دیا کہ نصاب کیا ہے، پھر بتا رہا ہوں کہ 52 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، یا 40 تولہ چاندی پڑی ہوئی ہے اس کی قیمت، تو اب ظاہری بات ہے کم ہے، مسئلہ تو 52 تولہ جو ہے وہ چاندی کا ہے، تو 40 تولہ پڑی ہوئی ہے یا 40 تولہ کی رقم پڑی ہوئی ہے، رقم پڑی ہوئی ہے، بیچ میں ایک انگوٹھی ہے اور تھوڑی سی ایک انگوٹھی بیچ میں سونے کی ہے۔ اب نصاب کوئی بھی پورا نہیں ہوگا، نہ رقم کا پورا ہو رہا ہے، نہ سونے کا پورا ہو رہا ہے، نہ چاندی کا پورا ہو رہا ہے، لیکن اگر تین کو اکٹھا کیا جائے تو 52 تولہ چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے، تب بھی اس کی زکوٰۃ اس کے اوپر بنتی ہے، اور تب اس کی قربانی بھی اس کے اوپر بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، قربانی کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ملازمت کر رہا ہے یا نہیں، گھر میں بیکار بیٹھا ہے یا نہیں، صاحب نصاب ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، اس کے لیے اس پر قربانی واجب ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔